وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ قوم امالکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ نے اس قوم میں نیکی کی دعوت دی، بہت سے لوگ آپ کی دعوت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اس آیت کے اس حصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اس پیارے وصف کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، ہم بھی اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرنا، اور آپ کی ساری یادوں کو، آپ کے سارے اداؤں کو اپنانا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، اور گھر والوں کو نہ سمجھانا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حاکم سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، جو حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ان سوالوں کا اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وہ آگ کے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کہ جس کو بھڑکانے کے لیے آدمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ جس طرح دنیا کی آگ ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے پیٹرول ڈیزل ڈالا جاتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ اس کو بھڑکانے کے لیے آدمیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دینا یہ بڑا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاتے رہو۔ تو اپنے گھر میں ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ خود نماز نہیں پڑھتے تو خود بھی نمازیں پڑھیں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں پر لگائیں۔ خود اگر برائی کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی برائی سے بچاتے رہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں نا تو معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی عام ہے، برائی عام ہے، مسجدوں کی طرف شوق رغبت کم ہو گیا ہے، گناہوں کی طرف شوق اور محبت زیادہ ہو گیا ہے، بڑوں کا ادب کم ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو برائی پھیلتی جا رہی ہے، اچھائیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ ہم غور کریں نا، ہر ماں، ہر باپ، ہر بڑا بھائی، ہر دایا، ہر چچا اگر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے ماتحت کو اچھائی کی طرف لگاتا رہے، اچھائی کا حکم دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے، تو پھر برائی کہاں سے آئے گی؟ پھر تو برائی ختم ہو جائے گی نا۔ تو گویا کہ انسان کی جو اصلاح کا اصل مرکز ہے وہ اپنا گھر ہے۔ وہ ماں، وہ باپ اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے رہیں تو وہ اولاد معاشرے میں اچھی سدھر کر نکلے گی۔ اگر ماں باپ ہی اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں تو پھر وہی اولاد بڑے ہو کر معاشرے میں تو بگڑے گی، ماں باپ کا گریبان تک پکڑتی ہے جا کے۔ یہ ہے اچھی اور بری تربیت کا فرق۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپ کا یہ وصف اپنانا ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں، ہم اپنے گھر میں نماز کی دعوت دیتے رہیں۔ ہم غور کریں نا، ہم جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، ہمارے گھروں میں کتنے اور مرد بھی تھے، کیا ہم ان کو کہہ کے آئے کہ آپ بھی چلو نماز کے لیے؟ نہیں کہہ کے آئے۔ تو ہم اگر نیکی کی دعوت دینا شروع ہو جائے تو ہماری یہ مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے برائی ختم نہ بھی ہو کم ضرور ہو جائے۔ ابھی غور کرنے کی بات ہے، رمضان میں یہی مسجد بھر جاتی ہے،
یہ نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ کہیں دوسرے علاقے سے تو نہیں آتے، اسی محلے سے یہ لوگ آتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد یہی لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب نہیں ہوتے بلکہ سستی چھا جاتی ہے۔ تو جب یہ سستی چھا جائے تو نیکی کی دعوت عام کی جائے۔ ہر فرد اگر اپنے گھر کے افراد کو ہی نیکی کی دعوت دیتا رہے تو یہ نمازوں کی رونق، یہ مسجدوں کی آباد کاری، یہ معاشرے میں اچھائیوں کا عام ہونا بڑھتا رہے گا اور برائیاں کم ہوتی رہیں گی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو وصف تھا وَقَالَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، اس وصف کو ہمیں بھی اپنانا ہوگا کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ آج معاشرہ ایسا ہے، پہلی تو بات ہے کہ نمازوں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم رہ گئی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک کو یہ شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں۔ اور پھر اگر کوئی خود نماز پڑھتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر آدمی جو نمازی ہیں ان کی اس بات پر توجہ نہیں ہوتی کہ کیا میرے گھر والے بھی نمازی ہیں یا نہیں، کیا میرے بچے بھی نمازی ہیں یا نہیں، بچیاں نمازی ہیں یا نہیں، باقی گھر والے نمازی ہیں یا نہیں، اس بات پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس بات پر بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ ہم سے قیامت والے دن سوال ہوگا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، دنیا کی تعلیم دلائی، لیکن کیا انہیں دین کے راستے پر بھی چلایا کہ نہیں؟ کیا انہیں قرآن کی تعلیم بھی سکھائی کہ نہیں؟ یہ دور تو ایسا ہے کہ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ آج تو ایسا دور ہے کہ کوئی نمازوں کی طرف لگ جائے، نیکی کے راستے پر چل پڑے تو اسی کے دوست اسے تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں، اسے شرم دلانا شروع ہو جاتے ہیں، آگ دلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بڑا یہ نمازی بن گیا، بڑا نیک بن گیا ہے، یعنی خود نیکی کے راستے پر چل نہیں رہے اور جو چل رہا ہے اسے بھی اس راستے سے بہکانے کی کوشش کر رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود بھی نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ہمیشہ نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، برائی کو روکنا چاہیے۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، پوچھا کہ تو بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، کس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے؟ اس نے کہا میں تو فلم و ڈراموں سے بڑی نفرت کرتا تھا، لیکن میرے بچے، میرے گھر والے، انہوں نے بڑا اصرار کیا، آخرکار میں نے گھر میں ٹی وی لگوا دیا۔ اب ٹی وی لگوایا، میں تو نہیں دیکھتا تھا، میرے گھر والے دیکھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ عذاب میں گرفتار ہوں، لہٰذا مجھ پر مہربانی کرو، میرے گھر میں جا کے یہ گناہوں کا جو کام جاری ہے اسے بند کروا دو۔ اب اس نے جا کے گھر میں یہ کام بند کروایا، فلم و ڈراموں کا، ٹی وی کا، پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، ہم خود اگر نمازی ہیں، خود برائیوں سے بچے ہوئے، لیکن ہمارے ہی گھر میں برائی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں نا۔ تو ہم اس برائی کو نہیں روکیں گے تو قبر میں ہم سے پکڑ ہوگی، محشر میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہم جس طرح گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے راشن پانی اس خرچے کو چلانے کی ذمہ داری ہے، اس طرح گھر والوں کو برائی سے روکنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے، گھر والوں کو نیکی کی طرف لانے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے۔ صرف کھانا پینا مقصد تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضرورت ہے۔ اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، نیکی کے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے سے رکنا اور روکنا ہے۔ مقصد کو بھول کر ہم ضرورت کی طرف چل پڑے ہیں، کام کاج نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے صبح شام، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ پریشانی قیامت کو بڑی سخت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔